كان يغتسل بالسعي ويتوضأ بالمد. قال أبو داود رواه أبان عن قتادة قال سمعت صفية وبه قال حدثنا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم. باب ما يجزي من الماء في الوضوء. یجزی یہاں پر یکفی کے معنی میں ہے کہ وضو کے لیے کتنا پانی کافی ہوتا ہے. یہاں پر روایات جو ہیں وہ مختلف نظام کو بتا رہی ہیں. احناف کے نزدیک جو پانی استعمال ہوتا ہے وہ وضو کے اندر 3.5 کلو یعنی 1 سا 3.5 کلو. ٹھیک ہے. اور ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ 3 سا نہیں استعمال ہوتا بلکہ ان کے ہاں کہتے ہیں کہ اس اعتبار تو سا کا ہی ہے لیکن جو سا ان کے نزدیک ہے وہ سا ہے 5 رطل اور 1/3. ٹھیک ہے. 5 رطل اور 1/3. اور ہمارے نزدیک جو سا ہے وہ 8 رطل کا ہوتا ہے. رطل ایک پیمانہ ہے لیکن اس بات پہ متفق ہیں کہ وضو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 1 مد سے ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اور احناف یہ کہتے ہیں کہ 4 مد کا 1 سا ہوتا ہے اور وہ حضرات کہتے ہیں یعنی 4 مد کا 1 سا نہیں ہوتا بلکہ 8 مد کا نہیں 5 مد کا 1 سا ہوتا ہے. تو کچھ اس طرح کی تفصیل ہے. اس تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے. وجہ اس کی ہے کہ نہ وہ تفصیل یاد رہتی ہے اور نہ وہ تفصیل نکالنا آسان ہوتی. اوزان شرعیہ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب کی کتاب ہے اوزان شرعیہ کے نام سے. اس کے اندر اس زمانے کے رطل اور مد اس کی ساری تفصیل بتائی ہوئی ہے جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آج کے زمانے میں جو غسل ہے وہ 1 بالٹی سے کرنا مسنون ہے. ٹھیک ہے. اور جو وضو ہے وہ 1 لوٹے سے کرنا مسنون ہے. ٹھیک ہے. لوٹا آج کل کے اعتبار سے جو یہ لوٹا ہے یہ والا لوٹا مراد نہیں بلکہ جو 5 لیٹر گھی والا جو ہوتا اس سے وہ والا لوٹا مراد ہے. لیکن برحال خلاصہ ان باتوں کا یہ ہے کہ پانی کے اندر خرچ کرنے میں نہ اسراف ہونا چاہیے اور نہ ہی اس کے اندر کنجوسی اور بخل ہونا چاہیے بلکہ اتنا پانی استعمال کرنا چاہیے جتنا کہ ضرورت ہے. باب ما یجزی من الماء فی الوضوء. حدثنا محمد بن کثیر قال حدثنا حمام عن قتادة عن صفیہ بنت شیبة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل بالساع. آپ جو ہے وہ سا سے غسل کرتے تھے. ویتوضؤ بالمد اور آپ مد سے وضو فرمایا کرتے تھے. قال ابو داؤد امام رواہ ابان عن قتادہ قال سمعت صفیہ. تھوڑا سا فرق ہے. محمد بن کثیر جو ہے محمد بن کثیر کی جو روایت ہے اس میں حمام ان قتادہ ان صفیہ عنا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہاں پر کہتے ہیں سمعت صفیہ تھا. مطلب یہ ہے کہ جہاں انانا آتا ہے وہاں روایت میں کچھ نہ کچھ کمزوری آتی ہے تو بتا دیا کہ ہر جگہ انانا نہیں ہے بلکہ دوسری روایات میں سمعت کا لفظ آ رہا ہے لہذا انانا ختم ہو گیا. انانا روایت میں ایک جھول ہوتا ہے. بعض حضرات اس کو استعمال کرتے ہیں. ان کو مدلس کہتے ہیں. حدثنا احمد بن محمد بن حمد قال حدثنا هشيم قال اخبرنا يزيد بن ابي زياد عن سالم بن ابي الجعد عن جابر رضي الله تعالى عنه وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالسعي ويتوضا بالمد. وہی بات ہے. ٹھیک ہے جی. آگے بڑھیے جی. جعفر قال سمعت عبادة بن تميم عن جدته وهي ام عمارة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا آپ نے وضو کا ارادہ فرمایا. ٹھیک ہے. تو اتي بإناء فيه ماء. آپ کے لیے پانی لایا گیا جس کے اندر برتن لایا گیا جس میں پانی تھا. ثلثي المد جو کہ 2/3 مد تھا. ٹھیک ہے. 2/3 مد تھا. مطلب یعنی 2/3 مد کا مطلب پونا مد تھا.
یہ مکمل ایک مد نہیں تھا جس میں پانی بھرا ہو، بلکہ کم پانی تھا. عام معمول آپ کا وہی تھا، لیکن یہاں پر 2/3 مد مراد لیا تو اس کا مطلب ایک مد سے کم تھا، یعنی ایک مد سے زیادہ پانی آپ استعمال نہیں فرماتے تھے. جی. قال حدثنا محمد بن صباح الجزار قال حدثنا شريك بن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر عن عبد الله بن جبر عن انس رضي الله تعالى عنه وعن قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم یتوضؤ بإناء، آپ ایک برتن سے وضو فرماتے، یسع رطلین، جو کہ رطلین اس میں بھر جاتا تھا 2 رطل، ویغتسل بالساع، اور 1 ساع سے آپ وہ فرماتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ جو مد سے آپ وضو فرماتے تھے، مد سے آپ وضو فرماتے تھے اور ساع سے آپ غسل فرماتے تھے. تو ساع کتنے کا ہو گیا؟ 4 مد کا 1 ساع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں یتوضؤ بإناء یسع رطلین، کہ اس پانی سے، اس برتن سے وضو فرماتے تھے جس میں 2 رطل پانی آتا ہے. تو 2 رطل پانی آنے کا معنی کیا ہوا؟ 2 رطل پانی آنے کا معنی یہ ہوا کہ 4 مد، تو 4 مد کا مطلب 8 رطل. تو حنفیہ کا مستدل آ گیا. حنفیہ کہتے ہیں کہ 8 مد، 8 رطل پانی ہونا چاہیے. سمجھ رہے بھائی؟ آگے دیکھو. قال ابو داؤد، امام ابو داؤد رواہ شعبہ، جو شعبہ کی روایت، قال انہوں نے یہ فرمایا حدثني عبداللہ ابن جبر قال سمعت انسا، کہتے میں نے انس سے سنا، الا انه قال، کہ انہوں نے یہ بات اس کے علاوہ کہتے یتوضؤ بمکوک، یتوضؤ بمکوک، کہ وہ 1.5 ساعت سے وضو فرماتے تھے. اب 1.5 ساعت سے وضو کرو، 1.5 ضرب 4 کتنا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، 1.5 ضرب 4 5 رطل یا کچھ ہے. تو یہ حنفیہ اور جمہور کے اختلاف کا بنیادی فرق ہے. لیکن اصل میں یہ فرق لفظی ہے. بات اتنی سی ہے کہ حنفیہ جو رطل جمع کرتے تھے وہ کوفہ کے تھے. ٹھیک ہے، اور دیگر حضرات جو رطل جمع کرتے تھے وہ کسی دوسرے علاقے کے تھے. ٹھیک ہے نا. تو بعض برتن جو رطل کے تھے اس میں کم پانی آتا ہے، بعض رطل جو ہے وہ زیادہ جمع کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ولم یذکر رطلین، انہوں نے 2 رطل استعمال نہیں کیا، انہوں نے مکوک کا لفظ استعمال کیا. مکوک 1.5 رطل کو کہتے ہیں. تو قال ابو داؤد رواہ یحیی بن آدم عن شریک قال عن ابن جبر عن جبر بن عتیق قال رواہ سفیان عن عبداللہ بن عیسیٰ قال حدثني جبر بن عبداللہ قال، تو یہ پوری انہوں نے روایت نقل کر دی. قال ابو داؤد، تو امام ابو داؤد اس کی وضاحت فرما دیں. سمعت احمد بن حنبل، میں نے احمد ابن حنبل کو سے سنا، یقول، یہ فرماتے ہیں الساء 5 اقال، جو سا ہے وہ 5 رطل ہے. اناف کتنے رطل کہتے ہیں؟ 8 رطل کہتے ہیں. وہ پچھلی روایت ہے، ان کا مستدل. چلیں جی آگے بڑھیں. ٹھیک ہے. انہ سیکون فی هذه الامه قوم، میری اس امت میں ایسی قوم بھی آئے گی یعتدون فی الطہور، جو حد سے آگے بڑھیں گے پاکی حاصل کرنے میں، وہ دعا اور دعا کے اندر بھی. ٹھیک ہے، یعنی دعا ایسی دعا کریں گے جو بلا وجہ کی ہوگی. سمجھ رہے بھائی؟ ایسی دعا جو شرطیں لگا لگا کے کی جا رہی ہے، ایسی دعا جو کہ لہن لگا لگا کے کی جا رہی ہے. جیسے آج کل دعائیں ہوتی ہیں، لوگ لہن لگا لگا کے دعائیں کرتے ہیں، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے کسی بھی طریقے سے. بابن فی اسباغ الوضو، اسباغ کا مطلب ہے اکمال. ٹھیک ہے جی، یعنی وضو کے اندر کمال ہونا چاہیے، چیز کامل ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ناقص وضو کرتا ہے. پڑھیے جی. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن هلال بن يساف عن يحيى بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے. اس روایت میں نہیں ہے، دوسری روایت میں سفر میں تھے. اور ان رسول اللہ سے رعا قومن، آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا، اعقابهم تلوح، ان کی ایڑیاں چمک رہی تھیں. چمکنے کا مطلب حضرات نے چمکنا ہی سے کیا ہے کہ چمکنے کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ سفر میں چلتے چلتے ایسا ہو جاتا ہے کہ مٹی پورے جسم پہ لگ جاتی ہے، اور خاص طور پہ جو اعضاء کھلے ہوتے ہیں ان پہ مٹی لگ جاتی ہے.
تو اب جب مٹی لگی ہے تو اب جب انہوں نے وضو کیا تو وضو میں تو پورا پاؤں دھل گیا، لیکن جو ایڑی کا حصہ تھا وہ حصہ جو ہے وہ بدستور ویسے ہی رہا جیسے کہ پہلے تھا، ٹھیک ہے۔ تو جب پہلے کی طرح رہا تو وہ واضح ہونے لگا، تو اس واضح ہونے کو تفصیل کر دی تلوہ سے، ٹھیک ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رعا قوما، آپ نے قوم کو دیکھا، واعقابهم، اور اس حال میں دیکھا کہ ان کی ایڑیاں تلوہ چمک رہی تھیں، واضح تھیں۔ فقال، آپ نے فرمایا ویل للاعقاب ویل لاصحاب الاعقاب، یعنی ایسی ایڑیاں والوں کے لیے ویل ہے، یعنی عذاب ہے، من النار، آگ میں سے، چنانچہ اسبغ الوضو، وضو کو پورے طریقے سے کیا کرو، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس سے سمجھ میں آیا کہ وضو کے اندر کوئی عضو رہ گیا تو اس کو دھونا لازمی ہے، اس کے بغیر وضو نہیں ہوگا۔ باب الوضوء فی آنیت الصفر، صفر کہتے ہیں تانبے کو، یا صفر کہتے ہیں پیتل کو۔ اب پیتل جیسے سونا چاندی سے شبہ ہوتا ہے، تو ایسے پیتل بھی سونے سے ملتا ہوا برتن ہے، تو اس سے کسی کو ہو سکتا ہے شبہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کیا کہ نہیں بھی اس برتن سے وضو کرنا جائز ہے۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حماد، حماد سے کون مراد ہے؟ حماد بن زید یا حماد بن سلمہ؟ حماد بن سلمہ مراد ہوتا ہے۔ قال اخبرنی صاحب لی عن، مجھے میرے ایک ساتھی نے جو اس بات کی خبر دی، وہ کیا ان ہشام ابن عروہ، ان ہشام ابن عروہ، اور ہشام ابن عروہ جو تھے، ان عائشہ تھا، انہوں نے یہ بات فرمائی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، فرماتی تھی، کنت اغتسل، میں غسل کری تھی، انا، میں، اور وہ رسول اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فی طورین، ایک برتن کے اندر، ایک چھوٹا سا برتن ہے، یہ من شبتن، جو کہ پیتل کا برتن تھا، یعنی ہم نے غسل کیا اور جو ہمارا برتن تھا وہ برتن پیتل کا برتن تھا، ٹھیک ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیتل کے برتن سے وضو کرنا جائز ہے۔ وہ رجل سے مراد شعبہ ہیں، ٹھیک ہے جی، رجل سے مراد شعبہ ہے۔ اوپر والی روایت میں اخبرانی صاحب اللی، حماد نے جو آگے کیا اخبرانی صاحب اللی، ٹھیک ہے۔ دوسری روایت میں کیا ہے، ان رجل کا لفظ ہے، اس سے شعبہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ شروع میں بتایا تھا جب راوی کسی ایسے شخص کے بارے میں ذکر کرے تو دیکھا جائے گا کہ وہ راوی ہمیشہ کس سے روایت لیتا ہے، ثقات سے لیتا ہے، غیر ثقات سے لیتا ہے، اور اگر اس ثقہ کی کہیں تصریح آ جائے تو اس کو ذکر کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہاں پہ تصریح ان رجل کی آ گئی، اور رجل سے مراد شعبہ ہے، محدثین نے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ ان ہشام عن نبی عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنحوہ، اسی طرح کی روایت ہے۔ آگے بڑھو جی۔ وبه قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا ابو الوليد وسعد بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حسن بن علی کے دو استاد ہیں، ابو الولید اور سعد بن حماد، ٹھیک ہے، وہ دونوں روایت کرتے ہیں، عبد العزیز بن عبداللہ ابن ابی سلمہ عن عمر بن یحیی عن ابیہ عن عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ عنہم قال جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخرجنا له ماء، ہم نے آپ کے لیے پانی نکالا، فی طور، ایک برتن کے اندر، جو برتن تھا من صفر، پیتل کا برتن تھا، فتوضا، آپ نے اس سے وضو فرمایا۔ بابن فی تسمیہ علی الوضو، وضو کے شروع میں تسمیہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی؟ ظاہریہ امام احمد بن حنبل کا ایک مسلک، کوئی اسحاق بن راہویہ کا مسلک یہ ہے کہ تسمیہ پڑھنا واجب ہے، اگر نہیں پڑھی تو وضو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور جمہور کہتے ہیں کہ مسنون یا مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ جمہور کہتے ہیں مسنون پڑھنا، تسمیہ پڑھنا مسنون یا مستحب ہے، اس کی وجہ کیا ہے بتاتے ہیں جی، پڑھیے جی۔ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه سلمہ نہیں سلمہ تھا، سلمہ اور ہوتا ہے، سلمہ اور ہوتا ہے، لام کے فتح کے ساتھ سلمہ۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاۃ لمن لا وضوء له، اس بندے کی نماز نہیں ہوتی جس کا وضو نہ ہو، اور ولا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ تعالی علیہ، اس بندے کا وضو نہیں جو کہ اللہ کا نام اس وضو کے اوپر نہ لے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو نفی ہے نا، لا وضوء، اناف کہتے ہیں لا وضوء، یہ نفی جو ہے نا، یہ نفی کمال ہے، ٹھیک ہے، نفی وجودی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نفی وجودی نہیں بلکہ نفی کمال ہے، یعنی کامل طریقے سے اس بندے کا وضو نہیں ہوتا۔ آگے اس کی تفصیل بھی کی ہے، وہ میں بتاتا ہوں۔
لیکن یہاں پر جو نفی ہے، جو لا ہے، وہ لا نفی کمال ہے، نفی جنس نہیں ہے، ٹھیک ہے، لا نفی جنس نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پیچھے حدیث پڑھی، ذہن میں رکھنا، ہم نے پیچھے حدیث پڑھی، اس حدیث میں آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام استنجا فرما رہے تھے تو کسی نے سلام کیا، آپ نے تیمم کر کے اس کو جواب دیا۔ تو جب آپ اللہ کا نام بغیر وضو کے نہیں لیتے، ٹھیک ہے، تو بغیر طہارت کے نہیں لیتے، تو امت کو اس کی تعلیم کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک آدمی باوضو نہیں ہے، وہ حدث کی حالت میں اور وضو کرنا چاہتا ہے، تو وہ حدث کی حالت میں اللہ کا نام لے تو سمجھ میں نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ بہت سے مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور اس میں بسم اللہ کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ البتہ ربیعۃ الرائے رحمہ اللہ تعالی انہوں نے ایک تصریح کی ہے کہ یہاں پہ تسمیہ سے مراد نیت ہے کہ پاک ہونے کی نیت کرے، اور ربیعۃ الرائے معمولی آدمی نہیں، بہت بڑے آدمی ہیں۔ ان کے والد تھے فروخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تابعی تھے، اور 30 سال تک انہوں نے جہاد کیا۔ 30 سال کے بعد اپنے گھر آئے تو ضربت مجاہد آدمی کیسا ہوگا؟ مجاہد آدمی اتنے موٹے موٹے ان کے بازو، اور گھوڑے پہ سوار، اور زور سے دروازے کو نیزہ مارا کھولنے کے لیے۔ جب نیزہ مارا کھولنے کی تو ربیعۃ الرائے باہر نکلے، کہتے کون ہے آپ؟ کہتے تو کون ہے جو میرے گھر میں گھسا ہوا ہے؟ کہتے آپ کون ہے جو میرے گھر کے دروازے کو ایسے نیزے سے مار رہے ہو؟ تو دونوں کی لڑائی ہوئی۔ جب دونوں کی لڑائی ہوئی تو ان کی ماں نے آوازیں سنی، محلے والے جمع ہو گئے، بھئی یہ کون ہے بھائی؟ اس نے کہا یہ میرا گھر ہے۔ کہتے تیرا گھر کہاں سے آ گیا؟ تو اجنبی آدمی، اور ربیعۃ الرائے کہہ رہے میرا گھر ہے، تو یہ کہہ رہے میرا گھر ہے، اور یہ گھوڑے پر سوار مسلح آدمی، سب لوگ ڈر رہے ہیں، مجاہد قسم کا آدمی۔ تو ماں اندر سے باہر نکلی اور کہنے لگی کہ انہ ابوک، کہ یہ تیرا والد ہے۔ اور پھر دونوں گتھم گتھا ہوئے ملے ایک دوسرے سے، بندر داخل ہوئے، پانی شانی پیا، کھانا وانا کھایا، کہا میں نے تمہیں 15,000 روپیہ دیا تھا، بعض روایت میں 30,000 روپیہ دیا تھا، 30,000 دینار دیے تھے، وہ کہاں ہیں؟ پہلے نماز پڑھ کے آ جو پھر بتاتی۔ تو گئے مسجد نبوی میں، گئے تو دیکھا نماز پڑھتے ہی نا لوگوں نے رش لگا لیا ایک مسند کی طرف، تو یہ بیٹھ گئے دیکھنے کے لیے کہ ہو کیا رہا ہے۔ جب اس مسند پہ دیکھا تو ان کا وہی بیٹا امام ربیعۃ الرائے بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سے حدیث دے رہے ہیں اور سب لوگ لکھ رہے ہیں۔ بڑے خوش ہوئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، جا کے بیوی سے کہنے لگے میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، بڑا خوش ہوا۔ تو کہنے لگی کہ آپ نے جو مجھے پیسے دیے تھے وہ میں نے اسی کی تربیت میں لگائے۔ تو امام ربیعۃ الرائے بہت بڑے۔ حدثنا احمد بن عمر ابن السرح قال حدثنا ابن وهب عن الدراوردی قال ذکر ربیعۃ، اسے ربیعۃ الرائے مراد ان تفسیر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ انه الذي يتوضا ويغتسل ولا ينوي وضوءا للصلاة ولا غسلا للجنابہ، پہلے نیت کرے، ٹھیک ہے۔ تو چنانچہ ان کے حضرات کے نزدیک نیت کرنا فرض ہے، ہمارے یہاں نیت کرنا فرض نہیں ہے، البتہ نیت کرنا ضروری ہے، یعنی زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، البتہ دل سے نیت کا ارادہ ہو تو ہو جاتی ہے۔ چلو جی، بابن فی الرجل یدخل، ہاں پڑھو جی، یدخل فی الاناء قبل ان یغسلها، کہ اپنے ہاتھ برتن میں ڈالنے سے پہلے دھو لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مالکیہ کے ہاں جو ہے یہ مسلک ہے کہ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھ کو دھونا جو ہے مستحب ہے، اس کے خلاف کرنا مکروہ ہے۔ ظاہریہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھ کو دھو لینا یہ واجب ہے۔ حسن بصری بھی اس مسئلے میں ظاہریہ کے ساتھ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ منع فرمایا ہے، تو یہ نہیں وجوب کے لیے ہے، ٹھیک ہے، الامر للوجوب والنہی للوجوب۔ تو حسن بصری ظاہریہ یہ کہتے ہیں۔ احناف کے ہاں مسلک میں تفصیل ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ اگر پتہ ہے کہ میرا ہاتھ گندا ہے، پتہ ہے کہ میرا ہاتھ گندا ہے، تو اس صورت میں برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھ کو دھونا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر غالب گمان ہے کہ میرا ہاتھ گندا ہے تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھ دھونا واجب ہے۔
ٹھیک ہے. اور اگر شک ہے تو پھر ہاتھ دھونا سنت ہے. اگر یقین ہے کہ ہاتھ پاک ہے تو اس صورت میں دھو لینا مستحب ہے. چنانچہ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھ کو دھو لینا چاہیے، یہ مستحب ہے. ٹھیک ہے جی، چلے جی پڑھیے. ابو معاویہ یاد رکھو جی، ابو معاویہ یاد رکھو. نچلی روایت میں مسدد کا استاد عیسی بن یونس ہے، اوپر والی روایت میں مسدد کے استاد ابو معاویہ ہیں. ٹھیک ہے، آگے اعمش وہی ہیں. ٹھیک ہے، دیکھو ابھی رزین اور ابھی صالح، اور اگلی روایت کے اندر صرف ابھی صالح ہے. چلو جی. صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام احدکم من اللیل، رات سے یہ قید اتفاقی ہے، رات میں اٹھو یا دن میں اٹھو ایک ہی مسئلہ ہے. لا فلا یغمس یدہ فی الاناء، اپنا ہاتھ برتن میں مت ڈالو، حتی یغسلھا، یہاں تک کہ اس کو دھو لو، ثلاث مرات، 3 مرتبہ. فإنہ لا یدری، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا، این باتت یدہ، کہ اس کے ہاتھ میں رات کہاں گزاری. پہلے زمانے میں مسئلے اور تھے، آج کے زمانے میں مسئلے اور ہیں. پہلے زمانے میں لوگ جو تھی وہ تیبن باندھ کے سویا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور استنجا بالحجر کرتے تھے، استنجا ڈھیلے سے استنجا کیا کرتے تھے. تو اس سے تلوث سے نجاست کا اندیشہ رہتا تھا، نہ پنکھے ہوتے تھے نہ کچھ ایسا ہوتا تھا. سوئے ہوتے تھے تو پسینہ نکلتا تھا، پسینہ ظاہر بات ہے بہہ کے قذر کو بھی لگ سکتا ہے اور لگ کے جسم کے کسی بھی حصے پہ آ سکتا ہے. اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کا پوری رات وہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر ہے، ایسے ہوتا ہے نا، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اور رات بھر ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں. تو اب ظاہر بات ہے اس کو پتہ نہیں اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا. آج کے زمانے میں ظاہر بات ہے ایسا کپڑا ہے کہ جس کو پہن کے انسان رات گزارے تو ظاہر بات ہے وہ ہاتھ کپڑے کے اندر جانا آسان نہیں ہوتا. اور اسی طریقے سے استنجا بالماء آج کل ہوتا ہے، تو قذر کا بھی کسی جسم کے حصے پہ لگ جانا یا نفوذ کر جانا یہ بھی آسان نہیں ہوتا. تو اس لیے مسئلہ الگ ہے. سمجھ رہے بھی، یہ وہی روایت ہے لیکن روایت میں تھوڑا سا فرق ہے. وہاں پر ابو معاویہ کی جگہ عیسی بن یونس ہے، اور وہاں پر ابی رزین اور ابی صالح ہیں، یہاں پر صرف ابی صالح ہیں. ٹھیک ہے، اور روایت کے اندر کیا فرق ہے وہ بھی بتاتے ہیں. پڑھیے جی. یعنی بہذا الحدیث قال مرتين او ثلاثا ولم يذكر ابا رزین. انہوں نے دیکھا، انہوں نے اس روایت کے اندر اوپر والی روایت میں 3 مرات لکھا ہے اور اس روایت کے اندر مرتين او ثلاثا کا لفظ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور اس روایت میں ابو رزین کا حوالہ نہیں دیا. ٹھیک ہے جی، آگے دیکھو. اس باب کی ضرورت نہیں تھی، پرانے نسخوں کے اندر یہ والا باب نہیں تھا، لیکن پچھلے باب کے تحت ہی اس باب کی روایات کو ذکر کیا گیا تھا، لیکن یہاں پہ سمجھایا گیا. باب یحرک یدہ فی الاناء قبل ان یغسلھا، کہ اپنے ہاتھ کو برتن میں ڈالنے سے پہلے دھو لینا، یعنی پانی میں حرکت دینے سے پہلے ہاتھ کو دھو لیا جائے. پڑھیے جی. ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن معاوية بن سالم بن أبي مريم قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وہی ہے، اذا استيقظ أحدكم من نومه، کوئی اپنی نوم سے اٹھے فلا يدخل، وہ نہ ڈالے یدہ، اپنے ہاتھ کو فی الاناء، برتن کے اندر، حتى يغسلها 3 مرات، یہاں تک کہ اس کو 3 مرتبہ دھو لے. فإن أحدكم لا يدري، تم میں سے کوئی نہیں جانتا، أين باتت يده، کہ اس کا ہاتھ نے رات کہاں گزاری. او أين كانت تطوف يده، یا دوسری روایت میں یہ والے لفظ کہ اس کے ہاتھ نے، اس کا ہاتھ کہاں پھرتا رہا ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں تک ان چیزوں کی بات ہوگی جو کہ وضو سے متعلقات تھے. ٹھیک ہے، اب صفت وضو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور اس کے اندر 2 قسم کی روایت، ایک حضرت عثمان کی مرویات ہیں اور ایک حضرت علی کی مرویات ہیں. ٹھیک ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مرویات آج ہم پڑھیں گے، حضرت علی کی مرویات انشاءاللہ کل پڑھیں گے. چلو جی پڑھو جی. قال حدثنا الحسن بن علي الوالي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن زهري عن عطاء عن الزهري عن عطاء. دیکھو عطاء کی یہ روایت ہے اور نیچے کی روایت ابو سلمہ کی ہے. ٹھیک ہے، حمران بن ابان جو حضرت عثمان کے مولا ہیں، یعنی آزاد کردہ غلام ہیں، ان سے روایت نقل کرنے والے 2 حضرات ہیں، ایک عطاء ہے اور ایک ابو سلمہ ہے. ٹھیک ہے، دونوں کی روایت میں تھوڑا فرق ہے. حمران کی جو
کیا حمران کی جو روایت ہے وہ جو عطا نے نقل کی ہے وہ یہ والی پہلی روایت ہے. پڑھیں جی. توضا رأيت عثمان بن عفان، میں نے حضرت عثمان بن عفان کو دیکھا، توضا انہوں نے وضو فرمایا، فافرغ على يده ثلاثا فغسلهما، انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں پر 3 مرتبہ پانی ڈالا، فغسلهما، پھر ان کو دھویا، ثم تمزمزا، اور پھر مزمزہ کیا، واستنثر، پھر ناک میں پانی ڈالا، وغسل وجهه ثلاثا، پھر چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، وغسل يده اليمنى الى المرفق ثلاثا، پھر دائیں ہاتھ کو 3 مرتبہ دھویا، ثم اليسرى مثل ذلك، پھر بائیں کو اسی طرح دھویا، ثم مسح راسه، پھر سر کا مسح کیا، ثم غسل قدمه اليمنى، پھر دائیں پاؤں کو دھویا ثلاثا 3 مرتبہ، ثم اليسرى، پھر بائیں کو مثل ذلك اسی طریقے سے، ثم قال، پھر فرمایا. اب یہ روایت مرفوع کر رہے ہیں. رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، توضا مثل وضوئی هذا، انہوں نے آپ نے اس طرح میرے اس وضو کی طرح وضو فرمایا. ثم قال، اور پھر کہا، من توضا مثل وضوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جس نے میری طرح وضو کیا، هذا، اس طرح جس طرح میں نے کیا. ثم صلی رکعتین، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی، لا يحدث فيها نفسه، اس میں دنیا کی کوئی بات اس کے دل میں نہیں آئی. غفر اللہ عز وجل له ما تقدم من ذنبی، جو اس نے پہلے گناہ کیے اللہ اس کو معاف فرما دیں گے. ابو سلمہ کی روایت آگی، پہلی تھی عطا کی روایت، یہ ابو سلمہ کی روایت، تھوڑا سا فرق ہے. کیا ہے؟ پہلی روایت میں حمران بن عبان مولا عثمان بن عفان کا ذکر ہوا، مولا عثمان بن عفان کا ذکر ہوا، اور اس روایت میں صرف حضرت عثمان کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، حمران کے نام کی تفصیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، فذکر نحو، یہ جو ابو سلمہ نے جو روایت نقل کی ہے وہ اسی طریقے سے نقل کی ہے. ٹھیک ہے، ولم یذکر، لیکن اس میں ذکر نہیں کیا المزمزہ والاستنثار، مزمزہ استنثار کا ذکر نہیں کیا. وقال فیہ، بلکہ اس نے ایک بات یہ کہی کہ مسح راسہ ثلاثا، اپنے سر کو 3 مرتبہ مسح کیا. ثم غسل رجلیہ ثلاثا، پھر انہوں نے اپنے پاؤں کو 3 مرتبہ دھویا. یعنی پہلی روایت میں پاؤں کو دھونے کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، مزمزہ استنشاق کا ذکر نہیں. یہاں پر پاؤں کے دھونے کو اجمالاً ذکر کیا، مسح راس کو 3 مرتبہ ذکر کیا. ثم قال رأيت، پھر حضرت عثمان نے یہ فرمایا کہ رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضا كذا، تو وقال من توضا دون هذا كفاه، جو اس کے علاوہ وضو کرے گا کفاہ، وہ بھی اس کے لیے کافی ہوگا. یعنی 3 دفعہ چھوڑ کر ایک بار بھی کرے گا تو کافی ہوگا. ولم يذكر امر الصلاۃ، لیکن نماز کا ذکر، نماز